دیکھیں فتنوں کے حوالے سے جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو تقریباً ہم ان کو بڑے فتنے نہیں کہہ سکتے یا بڑی علامات قیامت کی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک معاشرے کی خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں میں خرابیاں آ جائیں گی، اور کافی خرابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے کچھ عرصے بعد کافی چیزیں سامنے آ گئی تھی، اور معاشرے میں کافی خرابیاں آ گئی تھی جو آج ہیں، یعنی آج سے 1300 1350 سال پہلے بھی وہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں تھی، اضافہ ہوا ہوگا اس میں۔ بڑی علامتیں جو یہ ہے نا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا، اور اسی طرح خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، یہ بڑی جو ہے علامتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں عالم اسلام کے یا انسانوں کے، اس میں اسلام بہرحال ایک توانا جو ہے عنصر کے طور پر موجود ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرب قیامت ہے اور اس میں جو ہے اب بہت سارے علامات یعنی تمام علامتیں یا اکثر علامتیں ظاہر ہو گئی ہے۔ ہاں، مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت قیامت کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، اور کسی بھی وقت وہ یہ سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو آپ گھبرا جاتے تھے کہ شاید قیامت آ رہی ہو، ابن سیاد نکل آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید یہ دجال ہو۔ تو اب اس طرح یہ ہے کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم تھا وہ تو آج ساری امت کو نہیں ہو سکتا، اور علماء مشائخ جتنے بھی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام قیامت کے حوالے سے ہر وقت جو ہے ایک خوف کی کیفیت میں ہوتے تھے۔ تو یہ کیفیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور مسیح دجال سے اور خروج یاجوج ماجوج سے اور دوسرے فتنوں سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے ہمیں ہدایت ہے کہ ہم سورہ کہف جمعے کو ضرور پڑھیں، صبح سے فجر سے مغرب تک یہ پورا ٹائم ہے، اس میں ہم یہ پڑھیں۔ بعض حضرات نے شروع کی 10 آیتیں، بعض نے آخر کی 10 آیتیں بتائی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساری سورہ کہف پڑھی جائے، اور اس کے علاوہ ایک دعا بھی ہمیشہ کی جائے، خاص طور پر نفلی نمازوں میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ النار واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ تقریباً 5-6 چیزیں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس میں خروج دجال کا بھی بطور خاص ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خطبوں میں، خاص طور پر جمعے کے خطبے میں، دجال کا ذکر ہونا چاہیے، اس فتنے سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے، اس حوالے سے شعور اور بیداری لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ جب یہ تذکرہ ختم ہوگا تو یہ خروج دجال کے قرب کا زمانہ ہوگا، اور اچھا، یہ تذکرہ اب تقریباً ختم ہو رہا ہے کہ لوگ یہ بھی دجال ایک کا تذکرہ نشانی نہیں ہے۔ کرتے۔